اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قادر، دین کی جڑیں اور شاخیں، اصول دین اور فروع دین کے ضمن میں یہ مرحلہ جاری و ساری ہے. وہ توحید الہی، عدالت پروردگار، اور اس کے بعد اب نبوت کا سلسلہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. نبوت کی ضرورت، نبوت کی کارکردگی، نبوت کے کام، نبوت کی ذمہ داریاں، نبی کا رابطہ، نبی کے ثبوت اور صاحب اعجاز ہونا. اب قانون کے طریقے کیا ہیں اور کتنے طریقے کے قانون پائے جاتے ہیں، نبوت کی ضرورت کیوں پڑی ہے، کس وجہ سے پڑی ہے، اس کے معجزات کیا ہیں، اور معجزات کے ساتھ جو ہے اس سے پہلے نبی نے کس طرح خبر دی ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس ثبوت کیا ہے، گواہ کیا ہے. وحی الہی کے بعد کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ خدا سے کس طرح رابطہ رکھتے ہیں، اور خدا کے پیغام کو، خدا کی خبر کو اپنے حد تک عمل کر کے پہنچانا اور دوسروں تک بھی پہنچانا. نبی، رسول، اولی العزم پیغمبر، خاتم النبیین، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اگرچہ مالک کائنات نے انسان کو ناواقفیت کے ماحول میں پیدا کیا، کچھ نہیں جانتا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی بھی ماحول نہیں جانتے تھے، لیکن اسے 3 طریقے کے ذرائع علم سے نوازا. 3 طریقے سے اسے علم حاصل کرنے کا طریقہ یا راستہ یا منبع قرار دیا. پھر اس کے بعد اصلاح اور فساد سے باخبر کرنے کے لیے ایک مکمل نظام حیات بھی دے دیا. لہذا ضرورت تھی کہ یہ نظام حیات بھی علم کے تینوں شعبوں پر حاوی ہو، تاکہ انسان کی کوئی قوت ادراک ضائع اور برباد نہ ہونے پائے. تینوں شعبوں میں حاوی ہو تاکہ انسان کی کوئی قوت ادراک در کرنا ضائع اور برباد نہ ہونے پائے. تینوں طاقتیں، اور اس کے بعد اصلاح اور فساد کی خبریں بھی اسے دیا گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ اس نے قرآن حکیم کو قانون کا ذریعہ بنایا، تو اس کے بھی 3 شعبے رکھے، 3 حصے رکھے، 3 پارٹ رکھے. کانوں سے یہ پیغام مرسل کے زبانی سنا جاتا ہے. کان، آنکھ، دل. آنکھوں سے مکتوبی شکل میں لکھ کر، قلم سے لکھ کر دیکھا جا سکتا ہے، اور دل، دماغ سے سمجھا جا سکتا ہے. یہی حال سنت شریفہ کا بھی ہے کہ اس کے بھی 3 شعبے، 3 حصے، 3 پارٹ ہیں. سنت قول اور فعل تقریر معصوم کا مجموعہ ہے، یعنی قول، فعل، تقریر
یہ ہے سنت، یعنی جو بولے وہ سنت، جو کرے وہ سنت، ان کے سامنے جو بولا جائے اور وہ خاموش رہیں تو یہ سنت ہے۔ جہاں قول مسموعات میں شامل ہوتا ہے، باتیں سننے کی چیزوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور عمل کا تعلق بصارت سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے، تقریر و سکوت کا تعلق فہم اور ادراک سے بھی ہوتا ہے۔ معصوم نے اس موقع پر کیوں خاموشی ظاہر کی ہے، بولے کیوں نہیں، یعنی اس کا مطلب اس بات پہ وہ راضی ہے، اور ان کا سکوت، ان کا خاموش رہنا، سکوت رہنا رضامندی کی علامت ہے یا کسی مجبوری اور پریشانی کی علامت ہے۔ یہ نبی اور امام اس بات پر خاموش کیوں رہے؟ کوئی مجبوری ہے یا رضامندی ہے، یا کوئی پریشانی ان کو لاحق ہو گئی لہذا وہ جواب نہیں دے سکتے، بول نہیں سکتے؟ اسی نقطے کے ادراک کے بغیر، اس نقطے کو پہچانے بغیر تقریر معصوم سے کوئی استفادہ نہیں کیا جا سکتا کہ معصوم اس بات پر خاموش کیوں رہے۔ خاموش ہیں تو ان کی رضامندی مانی جائے یا ان کی مجبوری اور پریشانی مانی جائے۔ اگر یہ سسٹم انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ میرا معصوم اس منزل پر خاموش کیوں ہے اور میرا معصوم اس منزل سے بول کیوں رہا ہے، اس نقطے کے ادراک کے بغیر تقریر معصوم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اس سے کسی بھی حکم شرعی کا استنباط ممکن نہیں ہے۔ شریعت کے کسی حکم کو اس سے لیا نہیں جا سکتا اور اس سے مقصد نکالا نہیں جا سکتا، معنی اور مفہوم بتائے نہیں جا سکتے۔ تو لہذا کان کی ضرورت ہے، آنکھ کی ضرورت، دل کی ضرورت، پھر اس کے بعد سنت معصوم جو قول ہے، فعل ہے اور تقریر معصوم ہے۔ ان تمام شعبے ہیں نبوت کے ارکان ہیں، نبوی کے کام ہیں، تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح اور فساد دونوں کے راستے بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے بچو، یہ اچھا ہے، اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن کس طریقے سے؟ کہا کہ کبھی سن کر میری باتیں، کبھی ہمارے قوانین قرآن دین حدیث کو پڑھ کر، کبھی ہماری باتوں پہ غور و فکر کر کے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اور آل پیغمبر نبی کا قول ہو، ان کی باتیں ہوں، ان کا عمل ہو۔ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے لیے کیا کیا کہا ہے، پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے لیے کیا کیا کیا، پیغمبر اسلام کے سامنے کوئی بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوا کہاں خاموش رہے اور کہاں بولے۔ یہ ہے سنت پیغمبر، جو ایک دین کے شعبے ہیں، دین کے راستے ہیں، دین کے طریقے ہیں۔ مسئولیت یعنی ذمہ داری اور ڈیوٹی، انسان اتمام حجت کو کمپلیٹ کرنے، مکمل کرنے کی اس مکمل نظام کے بعد پروردگار نے مسئولیت کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا، ذمہ داری اور ڈیوٹی کو بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، بانٹ دیا، اور اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان کو ناواقف پیدا کرنے کے بعد بھی اسے تین طرح کے وسائل علم، تین طریقے سے علم کے ذریعے اور علم کے راستے دے دیے ہیں۔ پھر قیامت کے دن سماعت، سننے کی طاقت، بصارت، دیکھنے کی طاقت، اور دل دماغ، تینوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ کان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا اور کیا نہیں سنا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا، دل اور دماغ کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا سوچا، کیا فکر کیا، کیا معرفت حاصل کی ہے اور کیا نہیں حاصل کیا ہے۔
لہذا قیامت میں انہی تین چیزوں پر حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اس مسئولیت، اس ذمہ داری کے انجام کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ بہت سے افراد، بہت سے لوگ گویا کہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حقائق اور حقیقت کی طرف نگاہ نہیں کرتے، کان ہیں لیکن وہ سچی باتیں سنتے نہیں ہیں، قوت علم و ادراک ہے لیکن اسے استعمال نہیں کرتے۔ اس طرح ان کا حال جانوروں جیسا ہو گیا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بہکے ہوئے ہیں، جو اپنے آنکھ، کان اور دل کو صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ان تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا: کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں۔ اتمام حجت کو مکمل کر دینا، اپنا فرض پروردگار نے، اپنی ذمہ داری اللہ خالق مالک نے پورا کر دیا۔ اب دنیا اسے تسلیم کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے۔ مالک کائنات کے اس مکمل نظام پر عمل درآمد کرانے کے لیے سرکار دو عالم نے ہمیشہ تینوں طرح کے وسائل علم کا استعمال کیا: کان، آنکھ، دل۔ یہی ہے علم حاصل کرنے کا وسیلہ۔ اسی کے ذریعے انسان علم تک جا سکتا ہے، علم کو مان سکتا ہے، علم کو پہچان سکتا ہے اور اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچانے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ لہذا سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تینوں طرح کے وسائل علم کو استعمال کر دیا اور اہل نظر کے سامنے اپنی سیرت مبارکہ، اپنی سنت کو اس طرح پیش کیا کہ اہل گوش کو، اہل کان کو اپنی آواز سنائی ہے، اہل ہوش کو اپنا پیغام سے آشنا بنایا ہے۔ فرق صرف یہ رہا ہے کہ بعض احکام کو سماعت کے ذریعے پہنچایا ہے، بہت سے احکام کو سننے کے ذریعے، کان کے ذریعے پہنچایا ہے، بہت کو بصارت کے حوالے کیا، دیکھنے کے لیے حوالہ کیا، اور بعض کی ترسیل میں مخاطب کے دل دماغ کا سہارا لیا۔ بہت سے چیز پیغام پہنچانے میں سامنے والے کے دل اور دماغ کا سہارا لیا، لیکن جب کوئی ایسا اہم حکم آ گیا جس کے بارے میں خود پروردگار نے فرما دیا ہے، اگر اسے نہیں پہنچایا تو گویا تبلیغ رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کچھ ایسے حکم بھی آئے جو اللہ کی طرف سے ساخت تھے کہ اگر اسے نہیں پہنچایا تو تم نے کائنات کی کوئی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس کی تبلیغ اور اس کی ترسیل میں تینوں طاقتوں کو گواہ بنا دیا گیا۔ اور غدیر خم کے میدان میں ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج، آفتاب نصف النہار بالکل سینٹر پہ آ گیا، وقت زوال، سخت گرمی، اللہ اکبر، منزل طے کر رہا تھا، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، تاکہ صاحبان بصارت، آنکھ رکھنے والے اس منظر کو دیکھ لیں، تاکہ انکار نہ کریں اور قیامت میں آنکھ کے بارے میں جو سوال ہو تو اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ اور اگر نابینا ہیں، اندھے ہیں، آنکھ نہیں ہے، تو ان کی آنکھیں چکا چوندھ کر رہی تھی، چمک رہی تھی، تو وہ اس پیغام ولایت کو سن لے۔ کان تو ہیں، پیغام ولایت کا اقرار دیکھ کے نہیں کر سکتے تو سن کے کر لو، انکار نہیں کر سکتے۔ پھر تمام اہل فکر اور نظر، حالات اور ماحول کی سنگینی
نزاکت کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیں کہ یہ مولائیت کوئی محبت اور دوستی کا اعلان نہیں ہے، مولائیت کوئی محبت اور دوستی کا اعلان نہیں ہے جس کے واسطے اتنے بڑے قافلے کی اتنی شدید گرمی میں روک لیا جائے اور ایک دوست کی دوستی کا اعلان کرنے کے لیے 1,00,000 دوستوں کو اس پریشانی میں ڈال دیا جائے۔ یہ کوئی بہت سنگین ترین پیغام ہے، بہت اہم ترین کام ہے، جس کے لیے ایسے دھوپ میں، ایسے ماحول میں تھکے تھکائے اور اس کے بعد ماحول ایک دوست کو بنانے کے لیے کتنے دوستوں کو پریشانی میں ڈال دے، یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی سنگین اہم ترین پیغام ہے جس کے مقابل میں اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس لیے زحمت کی حیثیت کا اندازہ حالات سے ہوتا ہے۔ اچھی آمدنی کے واسطے دھوپ میں ڈیوٹی کرنا زحمت نہیں ہے۔ بہت دولت مل رہی ہے، ساری تکلیفیں انسان کیوں اٹھا رہا ہے؟ اچھی آمدنی ہے، عزت ہے، وقار ہے، اچھا عہدہ ہے، اچھے نوکری ہے، تو انسان ہر زحمت کو برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن معمولی رقم کے واسطے ایئر کنڈیشن میں کام کرنا بھی باعث زحمت ہے کہ آفس میں بیٹھے اور انسان بور ہو رہا ہے، تھک جا رہا ہے، اس لیے کہ کام معمولی ہے۔ آخر اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ اور مجاہدین کو اس عظیم زحمت کو برداشت کرنے کی دعوت دی ہے یا نہیں؟ انہیں زخم خانے سر کٹانے پر آمادہ کیا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ساری باتیں زحمت نہیں ہے اور نہ اسلام کے اس بنیادی قانون کے خلاف ہیں کہ دین خدا میں کوئی مشقت نہیں ہے، دین خدا میں کوئی زحمت نہیں ہے، دین خدا میں کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب مجاہد کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، جیسے ہی انسان کو یہ احساس ہو جائے میری جان جائے تو جائے، اسلام بچ جائے، مجاہد کو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ میری زندگی اگر ختم ہو جاتی ہے تو اسلام باقی رہتا ہے، اسلام زندہ رہتا ہے اور اسلام کی بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ ہر مشکل پریشانی کو آسان سمجھے گا، اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اسلام کا پرچم سے نگو ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ میرے جسم پر جب زخم لگیں گے تو اسلام کے باغ میں پھول کھلیں گے، یا مجھے جب وطن سے آوارے وطن کیا جائے گا، وطن سے نکال دیا جائے گا، تب دلوں میں دین خدا کا گھر بنے گا۔ تو وہ ان زحمتوں کو مسکرا کر برداشت کر لیتا ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن اسلام رہ جائے، اسلام کا قانون رہ جائے، اسلام کا نظام رہ جائے، اور انہی زحمت کا درجہ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور اسے مکمل احساس رہتا ہے کہ میرا وجود ایک بڑے مقصد کے لیے کام آ رہا ہے، بہت اہم مقصد کے لیے میرا وجود کام آ رہا ہے، اور یہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میرے لیے یہ ابدی سعادت، یہ ہمیشگی کی کامیابی اور راحت ہے، زحمت اور مشقت نہیں ہے۔ مجاہد بھی راہ خدا میں جہاد کرتے وقت ساری تکلیفیں، سارے دکھ درد، ساری پریشانیاں برداشت اسی لیے کرتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے لیکن اسلام بچ جائے، ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی راحت کی منزل پر انسان اپنے آپ کو پہنچانے کے باوجود اپنے آپ کو زحمت اور تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اسلام زندہ رہے، مقصد دین زندہ رہے اور دین کے پاسبان زندہ رہیں اور اسلام کا پرچم عام ہوتا رہے۔ تو ہر راستے میں جو مجاہد زحمت اور مشقت محسوس نہیں کرتا،
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو پھیلاتا ہے، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اسے مسرت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے زخم کھاتا جاتا ہے، لبوں کا تبسم بڑھتا جاتا ہے، زخم لگتے جاتے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ آتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے زندگی آخری لمحات سے قریب تر ہوتی جاتی ہے، اس کے نفس کا اطمینان اور چہرے کی بشاشت بڑھتی جاتی ہے، جیسا کہ کربلا کے حالات میں مؤرخین کے بیانات سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ سارے مجاہد یہ آواز دے رہے تھے کہ ہماری جانیں چلی جائیں لیکن حسین زندہ رہے، حسین کا دین زندہ رہے، ان کے نفس کا اطمینان، چہرے کی بشاشت، چمکدار، یہ سارے حالات ان کے سامنے پیش تھے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ کتنی خوشی ہنسی وہ اپنی قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے اور کہتے تھے میں سب سے پہلے قربان ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ غدیر خم کی صورتحال بالکل یہی تھی کہ وہاں ایک پیغام کی تبلیغ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دین خدا کی بقا کی ضمانت کا انتظام کرنا تھا۔ دین خدا باقی رہ جائے، اس کی بقا کی ضمانت مل جائے، اور یقیناً انتظام تھا۔ اور کھلی ہوئی بات کہ جس مسلمان کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے چاند گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہنے یا چند دن صحرا میں قیام کرنے سے دین الہی کو بقائے دائمی کی ضمانت حاصل ہو جائے، اسے اس تکلیف کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوگا، اور وہ اس موقع کو اپنے لیے عید اکبر، مسرت عظمی تصور کرے گا، اور اس کی زحمت بقائے دین کے سلسلے میں کام آ رہی ہے۔ ہاں، کسی شخص کو بقائے دین ہی سے کوئی دلچسپی نہ ہو، یہ تو ان کی بات تھی جو دین کو باقی رکھنا چاہتے تھے، بقائے دین میں ان کو انٹرسٹ تھا، تو انہوں نے اپنی قربانیاں، اپنی زحمتیں، اپنے خون، اپنے پسینے، اپنی جان اس دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، انہیں دین کی اہمیت معلوم تھی، دین کو پھیلانے والے، لانے والے نبی اور اس کے بچانے والے اماموں کی اہمیت معلوم تھی، لہذا انہوں نے زحمت، تکلیف، دکھ، درد، بھوک، پیاس، جان، خون کا ذرہ برابر کوئی احساس نہیں کیا۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں دین کی بقا کی کوئی دلچسپی نہیں، دین مٹے، برباد ہو جائے، علم پھینک کے آ جاؤ، جنگ سے بھاگ جاؤ، فرار کر جاؤ، لشکر پہ حملہ الزام لگا دو، یا جو ہے وہ اور کوئی جو ہے وہ بہانہ اور گڑھ لو، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، دین کی بقا نہیں ہے، اور وہ اس نظام بقائے دین ہی کو اپنے مفادات کی، اپنے فائدے کی بربادی سمجھتا ہے کہ دین رہے گا تو سارا روک ٹوک دھوک سب رہے گا، اور دین رہے گا تو ہمیں اس کے اوپر پابند رہنا پڑے گا، اور کبھی کبھی دیندار بننا پڑے گا، تو ان کو مفادات کی بربادی سمجھتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے یہ کام نہیں ہے، تو وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، زحمت کا احساس بھی کر سکتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر آنسو بھی بہا سکتا ہے، رونے چلانے لگے اور لوگوں کو بتا دے کہ یہ پیغمبر یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اس طریقے کے سارا نظام درہم و برہم بنا دیتا ہے، آنسو بھی بہانے سے بہا رہا ہے، اور دیگر سارے کام بھی بہانے سے کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی نظر میں واقعے کی صورت حقیقت امر سے بالکل مختلف ہے، جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، اس کے حال سے حقیقت امر بالکل الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، اس کا کارنامہ الگ ہے، اور وہ مستقبل کو اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے،
مستقبل کو اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہے کہ میں یہ اعلیٰ اور وہ اعلیٰ، وہ دین کو نہیں دیکھ رہا ہے، دین کی پہچان نہیں کر رہا ہے، جس میں کدورتیں نفرت کی گرد جمی ہوئی ہے، اسے نہیں احساس ہے، اور جس کے شیشوں پر سیاست، مصلحت، سازش، ہوس، دنیا کی خراشیں لگ چکی ہیں، دنیا کے پرابلم اس چیز پہ آ چکے ہیں، اسے اپنی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہتمام اور انتظام اس امر کی روشن علامت ہے، اس کام کی بالکل کھلی ہوئی علامت ہے کہ یہ مولائیت، محبت، دوستی، نفرت، امداد نہیں ہے، یہ سارا اہتمام، انتظام، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ مولائیت، یہ مولا بنایا گیا جو جناب امیر المؤمنین کو، اس میں محبت، دوستی، نصرت، امداد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حاکمیت ہے، یہ سرپرستی ہے، یہ لیڈر ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کا اعلان کرنا ہے۔ ورنہ رسول تو محبت بھی کرتے تھے، دوستی بھی کرتے تھے، نصرت اور امداد، اور خود دین کی نصرت اور مدد لیتے بھی تھے، اور علی بن ابی طالب ہر میدان میں کرتے تھے، مدد کرتے تھے، لیکن یہ ایک حاکم کا اعلان، سرپرست کا اعلان ہے، دین کے محافظ کا اعلان ہے، ایک ضرورت نمائندے الہی کا اعلان ہے، جس کے تحت ساری امت کو کام کرنا ہے، اسی کے انڈر میں رہ کے کام کرنا ہے، یہ بتلانا ہے، یہ دکھلانا ہے کہ یہ قانون اس وجہ سے ہے اور میں اس وجہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں، اور یہ ایک ضمانت ہے کہ جس کے ذریعے امت کو ہوا اور ہوس اور جذبات اور خواہشات کے طوفانوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اس حقیقت کا ادراک نہ کرنا دل اور دماغ کی طاقت کی بربادی ہے، جس کا انجام آتش جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، جو منزل دی ہے، جو وقار دیا ہے، جو عزت دیا ہے، جو شہرت دیا ہے، وہ کس بنیاد پر؟ یہ ضمانت ہے کہ جس کے ذریعے امت کو ہوا اور ہوس، جذبات، خواہشات کے طوفانوں سے محفوظ رکھنا ہے، علی کو حاکم بنانا، اپنی جگہ بنا کے جانا ہے۔ یہ اعلان نہیں کرنا ہے کہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میری نصرت کرتے ہیں، میں ان کی نصرت اور مدد کرتا ہوں، یہ تو نہیں ہے، یہ تو تھا ہی، لیکن اتنا بڑا اہتمام کرنا، حج کے بعد دھوپ میں سر پر بال نہ ہو اور روک لیا جائے نصف النہار میں، اور اللہ کا لہجہ بدل جائے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، یہ کون سا اہم ترین کام تھا جو اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا؟ یہ حاکمیت تھی، یہ ضرورت ہدایت اور ہادی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اعلان تھا کہ حاکم بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اور حکومت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وحی الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبریل اور فرشتے کے پیغام رسانی کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس میں جس کے ذریعے اپنی خواہش، اپنی ہوا، اپنا جذبات اور تمام تر اپنے مفاد، اپنے فائدے کے طوفانوں سے دین کو محافظ رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے، اور دین میں کسی طریقے سے کوئی نقص، کوئی عیب نہ آنے پائے، یہ علی کی حفاظت ہو، یہ حاکم کی حفاظت ہو، یہ خدا کے نمائندے کی حفاظت ہو، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے حاکم کا یہ کارنامہ ہو کہ ہر طریقے کے جذبات، خواہشات کے طوفانوں سے کائنات کو، امت کو محفوظ رکھا جائے۔ اور اس حقیقت کا ادراک نہ کرنا، اس حقیقت کو نہ سمجھنا، نہ سمجھ پانا، اور دل اور دماغ کی طاقت کی بربادی ہے۔
انسان اسے سمجھے، غور کرے، کبھی کان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، دل کے ذریعے اس پر غور کرے، اور اس غور کو نہ سمجھ پانا اصل میں دل اور دماغ کی طاقت کو برباد کر دینا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آتش جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انسان اگر حاکم الہی کو نہیں مانتا، نمائندے پروردگار کو نہیں مانتا، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو وہ خواہشات پہ ہوگا، اس کا دل دماغ برباد ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہوگا۔ لہذا نبوت کی ضرورت ہے، اور نبوت کے فالوور بنے اور نبی کے احکام پر عمل کریں۔ نبی نے اتمام حجت غدیر میں کیا ہے، اور قانون نفاذ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ دنیا والوں، یہ کمال انسان کا یہ معیار بنا دیتا ہے کہ انسان صاحب عزت بھی ہے اور صاحب وقار بھی ہے، اور ہر طریقے کے فتنے، آفات اور بلاؤں سے انسان محفوظ بھی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔